خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے یہ خوبصورت دن اور یہ یادگار تہوار ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا۔ آپ سب بڑے مبارک ہیں جو کفارہ کے اس عظیم سبق کو سنتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ دنیا جہاں میں ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں جو عبوری قربانیوں کے نظام سے باہر نہیں نکلے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح عبوری ضمانت کے بعد پکی ضمانت ہوتی ہے، عبوری ضمانت کو عارضی ضمانت کہتے ہیں۔ عبوری یا عارضی ضمانت کروا بھی لیں تو ڈر رہتا ہے کہیں کینسل نہ ہو جائے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ بائن ہی عبوری قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ کب تک عبوری قربانیوں کے سلسلے میں پھنسے رہیں گے؟ کب تک مستقل قربانی کے بارے میں نہیں جانیں گے؟ کتنے مبارک ہیں وہ جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں اور اس مستقل قربانی کو، یہاں لکھا ہے ایک ہی بار اس نے قربان ہو کر، ایک ہی قربانی کے وسیلہ سے، مستقل قربانی کے وسیلہ سے ہمیں ہمارے موروثی گناہوں سے نجات دی۔ سارے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ہیلیلویا کہیں گے۔ یہ عظیم فضل ہے خداوند کا ہم سبوں پر۔ مجھ سے بچے اکثر پوچھتے ہیں جی ایسٹر کی تاریخ کیوں ہر سال بدل جاتی ہے؟ تو پہلے یہیں سے شروع کر لیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 21 جون سب سے بڑا دن ہے اور 21 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہے، اس طرح 21 مارچ ایک ایسا دن ہے جہاں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں، 12 گھنٹے کے۔ تو اس کو جاننے کا آسان طریقہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح ہمارے بزرگان دین نے اس کو چنا یا انتخاب کیا۔ میں یہی کہوں گا کہ 21 مارچ جب 12 گھنٹے کا پورا دن ہوتا ہے، اس کے بعد جب پورا چاند نظر آتا ہے، یعنی 21 مارچ کے بعد جب پورا چاند نظر آتا ہے تو اس سے اگلا اتوار ایسٹر کا ہوتا ہے۔ اب ایسٹر ہمیشہ 22 مارچ سے لے کے 25 اپریل کے درمیان آئے گا، یعنی بالکل کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے آپ یاد رکھیے گا کہ 21 مارچ کے بعد جب پورا چاند نظر آئے، کبھی کبھار یہ اپریل میں چلا جاتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی یقیناً یہ 22 مارچ سے 25 اپریل کے درمیان ہی آتا ہے یا چند دن آگے پیچھے ہو جائے گا۔ آئیں اپنے مضمون کی طرف۔ مسیح کی صلیبی موت، صلیب کا پیغام، نجات کا پیغام، یہ سارے مضامین ہیں جو ایسٹر کے حوالے سے ہم ان کو یہ خوبصورت نام دے سکتے ہیں۔ ایسٹر کے حوالے سے کفارہ، مسیح کا کفارہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، عظیم قربانی کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو الفاظ میں نے چنے ہیں، خداوند نے وہ الفاظ جو میرے ذہن میں ڈالے ہیں، اس لحاظ سے آج کا جو مضمون ہے، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، بنی نوع انسانیت پر خدا کا فضل۔ بنی نوع انسانیت پر خدا کا فضل۔ اسی میں کفارہ آ جاتا ہے، اسی میں صلیبی موت آ جاتی ہے، اسی میں نجات کا پیغام آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے بنی نوع انسانیت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ عظیم الہی انتظام چند لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ کل بنی نوع انسان کے لیے تھا، یعنی آدم اور حوا کی پوری نسل کے ساتھ ہے۔ تو اسے ہم صرف اپنے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، جن کے باؤ اجداد اب مسیحی ہیں، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ کل بنی نوع انسان کے لیے ہے اور یہ خدا کا فضل ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب
اس کی 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں جو لفظ لکھا ہے پیراگراف میں وہ یہ ہے کہ خدا سزا سناتا ہے، کیونکہ اس میں سزا کا اعلان ہے، اور اسی سزا کے اعلان سے ہی میرے ذہن میں لفظ عبوری قربانی آیا اور عبوری ضمانت کا لفظ آیا۔ سزا ہے، لیکن اسی میں سے ہمیں خدا کا فضل نظر آیا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہیں کہ خدا نے سام کو بھی سزا دی، خدا نے آدم کو بھی سزا دی، عورت کو بھی سزا دی، اور ساتھ یہ بھی کہا آدم جو ہے وہ سام کی کھوپڑی کو، اس کی سری کو کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ بڑا ہی غور طلب لفظ ہے۔ دوسرا غور طلب جملہ عورت کے حوالے سے کہ تو درد ذیل سے بچہ جنیں گی، اور اس کو عام لوگ سزا ہی تصور کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ میں اور آپ کئی سالوں سے مسیحی ہیں تو مسیحی ہونا ہی کافی نہیں ہے، یا کچھ لوگ ہیں پاکستان میں اکثریتی لوگ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو ہم مانتے ہیں۔ صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، صرف مسیحی ہونا ہی کافی نہیں ہے، اب مسیحی تعلیم کو گہرائی میں جاننا زیادہ ضروری ہے۔ نامی مسیحی رہنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سزا دی گئی اور پھر عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل یا سام کی نسل اس میں عداوت ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے الفاظ کے حوالہ سے، لیکن مطلب کیا ہے؟ خدا نے عورت کو جو سزا دی اس میں بھی فضل ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ اس میں لکھا ہے بڑھو، پھلو، پھولو اور زمین کو معمور کرو، وہ برکت ہے۔ اور جہاں لفظ بھانج کا آتا ہے وہ بھی یہی منت کرتی ہے کہ اے خداوند میری گود ہری کر۔ اور جہاں کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے بیٹا یا بیٹی کے طور پہ، یہ بھی مسیحوں میں کرتے ہیں، دوسرے گروہوں میں یا مذاہب میں نے کم سنا ہے، یہ بھی بڑی برکت ہے کہ خداوند آپ کو کوئی پلا پلایا بچہ دے دے۔ کسی کی پرورش کرنا کتنی بڑی عظیم خدمت ہے۔ کلیسیا کے اراکین ایک دوسرے کی پرورش کرتے ہیں، بہت بڑی برکت ہے۔ ناصرت کالونی میں ہمارے چرچ میں یتیم بچوں کا چھوٹا سا سینٹر ہے، اور پچھلے ہفتے ہمارا بیٹا نیوٹن اور بیٹا وکاس وہ وہاں گئے اور ان بچوں کو کپڑے لے کر دیے، اور میں بہت خوش ہوا۔ کسی کی فکر کرنا، کسی کی پرورش کرنا، یہ خداوند کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا انعام ہے۔ اپنے لیے کپڑے سلوا لینا تو کوئی بڑی بات نہیں، اپنے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے جینا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ عزیزو، جو برکت خداوند نے عورت کو دی بظاہر سزا لگتی ہے، لیکن اس میں خداوند کا فضل ہے۔ پھر آدم کو کہا کہ تو اس زمین پر کھیتی باڑی کرے گا، لوگ اس کو بھی سزا سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی برکت ہے۔ لکھا کہ کاہل آدمی، سست گھٹنوں والا بندہ خداوند کی نظر میں بابرکت نہیں ٹھہرتا۔ جو محنت کرتا ہے اسے برکت ملتی ہے۔ تو گویا وہ سزا بھی برکت ہے کہ تو یہاں کھیتی باڑی کرے گا، اور اس زمین سے آدم ایسے ایسے خزانے ڈھونڈتا ہے جو عام آدمی کے لیے بڑی ہی حیران کن بات ہوتی ہے۔ اس زمین میں خدا نے قیمتی خزانے دبا رکھے ہیں۔ پھر وہ قیمتی جڑی بوٹیاں جو اس زمین پر ہیں، تو گویا سزا بھی ہے لیکن اس میں بہت بڑی
برکت نظر آتی ہے اور فضل نظر آتا ہے۔ اس لیے آج کا مضمون ہے بنی نوع انسانیت پر خدا کا فضل۔ پھر عزیزو، جب تک ابلیس کچلا نہیں جاتا امن نہیں ہوگا۔ ابلیس کو ایک بار خداوند نے کچل دیا ہے کوہ کلوری پر۔ پرانے عہد میں قربانیاں ہوا کرتی تھی خیمہ اجتماع کے اندر، جن قربانیوں کو میں نے کہا ہے کہ عبوری قربانیاں۔ یہاں قربان گاہ بدل جاتی ہے۔ پہلی قربان گاہ ہے خیمہ اجتماع، اب دوسری قربان گاہ ہے کوہ کلوری۔ اور کوہ کلوری پر جو قربانی دی ہے اس میں ابلیس کے سر کو کچلا گیا۔ ابلیس کے سر کو کچلا گیا اور ایک عظیم پیغام کل کائنات کو ملا کہ آدم، میں نے تیرے موروثی گناہوں کو دھو ڈالا ہے، میں نے تیرے کرمزی گناہوں کو دھو ڈالا۔ پھر عزیزو، اسی باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو غلط فہمی ابلیس نے پیدا کی ہوا اور آدم کے حوالے سے کہ جب تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، وہ خدا کی بات پر قائم نہ رہے، وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ آنکھیں کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں، نہ وہ آنکھیں کھلتی نہ انہیں پتہ چلتا۔ اور جب آنکھیں کھلیں تو پھر کیا ہوا؟ انہیں کہا اپنے ننگے پن کو ڈھانکیں، اور اس کے لیے کون سے کپڑے تیار کیے؟ انجیر کے پتوں کے۔ اسے بھی میں کہوں گا عارضی لباس، جس طرح میں نے کہا نا آج عارضی ضمانت، یہ عارضی لباس۔ خداوند نے دیکھا کہ یہ انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں۔ خداوند کو تو پتہ چل گیا تھا نا، وہ دلوں ارادوں کو جانتا ہے نا۔ اس نے آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے؟ پتہ تو تھا، یہ بھی پتہ تھا کہ بیچارے انجیر کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانک رہے ہیں۔ خداوند کو رحم آیا تو انہیں ایک لباس دیا، وہ لباس تھا چمڑے کا۔ چمڑے کا لباس وہ بھی عارضی لباس تھا۔ چمڑے کا لباس بہت دیر تک نہیں جاتا۔ ہم جو چمڑے کی جیکٹس پہنتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے بالآخر خراب ہو جاتا وہ بھی۔ انجیر کے پتوں کا لباس بھی عارضی اور چمڑے کا لباس بھی عارضی۔ کب تک چلے گا آپ جانتے ہیں، زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ابلیس باز نہیں آیا مقابلہ کرنے سے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا اس نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اس کو بھی غصہ تھا کہ کیا اے خدا تیری پرستش کے لیے ہم کم ہیں، تھوڑے ہیں؟ تو نے اس انسان کو کیوں بنایا ہے؟ خدا نے فرشتگان کو جو بنایا تو اس میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو بدکار باغی فرشتے نکلے۔ ان سبوں کو خدا نے لوسیفر ابلیس کے ساتھ اس زمین پر گرا دیا۔ اب یہ نوری مخلوق بھی اپنے آپ کو اعلیٰ تر سمجھتی ہے نا۔ کیوں انسان کو بنایا ہے؟ خدا نے انسان کو بنایا ہے اپنے نائب کے طور پر۔ اپنی وہ خاصیتیں جو خداوند میں ہے وہ انسان میں ڈالی ہیں۔ اس کا رتبہ بلند ہوا ہے، اس لیے یہ نوری مخلوق اس بات سے خوش نہیں ہے۔ اب اس ابلیس نے پہلے آدم کو تو ننگا کیا، اب یہ دوسرے آدم کے پیچھے بھی پڑ گیا۔ کوہ کلوری پر اس کی پوشاک اتاری گئی، اس میں حصے ڈالے گئے، پوشاک لے کے بھاگ گئے لوگ۔ مسیح یسوع کو ننگا کر دیا گیا۔ پہلے آدم کو باغ عدن میں ننگا کیا، دوسرے آدم کو کوہ کلوری پر ننگا کیا۔ اور میں اور آپ جو آج یہاں زندہ ہے، یاد رکھیے گا جب ہم اس پر ایمان لے آئے، مسیح کے کفارہ پر ایمان لے آئے، مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لے آئے، تو خداوند نے ہمیں راست بازی کا لباس عطا کر دیا۔ پہلا لباس انجیر کے پتوں کا، دوسرا لباس
چمڑے کی پوشاک کا، اور تیسرا لباس جو مسیح یسوع کے کفارہ پر ایمان لانے سے ہمیں ملا، وہ راست بازی کا لباس۔ راست باز سے مراد ہے وہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ راست بازی کا لباس ملا کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اس بھید کو جان گئے ہیں کہ مسیح خداوند دنیا میں آیا اور اس کے وسیلہ سے ہم سب بچ گئے ہیں۔ پھر عزیزو، ایک اور خاص نقطہ اسی باب میں سے، آدم اور حوا کو جب باغ عدن سے نکال دیا گیا تو وہاں فرشتگان کا پہرا بھی لگا دیا گیا، اور لکھا ہے ایک شعلہ زن تلوار جو چاروں طرف گھومتی تھی وہ وہاں تعینات کر دی تاکہ آدم اور حوا زندگی کے درخت کی طرف نہ جا سکے۔ شعلہ زن تلوار، چاروں طرف گھومنے والی تلوار، اور وہاں پر 7 فرشتگان کا بھی پہرا۔ خدا نے سوچا کہ کہیں یہ ابلیس پھر سے آدم اور حوا کو یا انسان کو بہکا نہ سکے اور کہیں دوبارہ پھر سے اس باغ عدن میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے دور میں جو لوگ جانتے ہیں میزائلوں کے جو حملے ہیں نا، ان کو روکنے کے لیے ایک شیلڈ بنی ہے، اینٹی میزائل شیلڈ ہے۔ بظاہر تو وہ نظر نہیں آتی نا، بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور پچھلے سال جب بنی اسرائیل کی جھڑپیں ہوئیں ملک فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، تو جو اخبارات میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ 100 میزائل ان پر داغے گئے، اور 90 کے لگ بھگ جو میزائل تھے وہ چل نہ سکے، وہ واپس گئے یا فضا میں پھٹ گئے۔ تقریباً 10 کے لگ بھگ، 100 میں سے 10 کے لگ بھگ ان کے ٹھکانوں پر لگے۔ تو ہم جو تھوڑا سا سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کامیاب ہے۔ 90% اگر کوئی نتیجہ آتا ہے تو وہ کامیاب۔ امتحانوں میں تو آپ جانتے ہیں 60% کو بھی پاس کر دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہے 33% کا۔ لیکن اگر کوئی سسٹم 90% ہے تو بہت اچھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو اینٹی میزائل سسٹم ہے جن لوگوں نے بنایا، کہیں ان کے ذہن میں وہ شعلہ زن تلوار تو نہیں تھی جو چاروں گرد گھومتی تھی کہ یہاں کوئی نہ داخل ہو سکے۔ لیکن یہ انسانی سوچ ہے، محدود سوچ ہے، میری سوچ ہے، یہ کوئی الہامی سوچ نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت پہرا بٹھا دیا گیا، لیکن خداوند کے کفارہ نے اس انسان کو ایک نیا رتبہ عطا کر دیا، ایک نیا باعزت رتبہ عطا کیا کہ اب تو پوشاک بھی جو پہنے گا وہ راست بازی کی ہوگی، اور راست بازی کی پوشاک کبھی گندی نہیں ہوگی، یہ عام پوشاک نہیں ہے۔ اور عزیزو، یوں کفارے کا مضمون پیدائش کی کتاب ہی سے شروع ہو جاتا ہے، جو آج میں نے 3 باب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میری ایک بیٹی نے پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، وہ بھی پڑھا تھا نا ابھی، اس میں بھی کفارے کا ذکر ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ خدا انسان پر رحم کرتا ہے، اسے ترس آتا ہے۔ یسوع المسیح کی زمینی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو ملتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں ہجوم کی صورت میں۔ تو لکھا ہے، مجھے اس بھیڑ کو دیکھ کر ان پہ ترس آیا۔ شاگردوں نے کہا ان کو واپس بھیج دو، دن ڈھلے جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ اپنے گھروں کو جائیں، ہم ہزاروں لوگوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے۔ خداوند کو ترس آیا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ شاگردوں کو کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم ہی کرو۔ اور خداوند نے کو کھانا وہاں خاص طور پر تو تیار نہیں کروایا تھا نا، ہاتھ اٹھایا اور خداوند نے برکت چاہی۔ جس طرح من
خدا برساتا رہا بنی اسرائیل پر، اسی طرح وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، ان کے اتنے ڈھیر لگ گئے کہ بہت سارا کھانا بچ گیا۔ خدا ان کو ترس آتا تھا جب لوگ بیماری کی حالت میں چیختے اور چلاتے تھے۔ خدا ان کو ترس آیا گراسینیوں کے علاقے کے شخص کو دیکھ کے جس میں بدروحوں کا لشکر تھا۔ خدا کو ترس آیا آدم اور حوا پر کہ میں نے تو انہیں بڑی عزت دی تھی، بڑے پیار سے باغ عدن میں رکھا تھا، میں روز ٹھنڈے وقت میں ان سے ملاقات کرتا تھا، یہ میری حضوری میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، ابلیس کی مانی ہے۔ یہی مشکل آج کل ہمارے دور میں بھی ہے، ہم خدا کے کلام کو نہیں مانتے، اس کو نہیں سنتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ باتیں اور وہ نظریات جو دنوی ہیں، ابلیسی ہیں، کلام مقدس کے منافی ہیں، ہم ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھے بھی تم ان میں دلچسپی کیوں لیتے ہو، تو کہتے ہیں بس میں تو ویکھن ہی رہا سا، انجوائے کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے نا، اور پھر بعد میں اسی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لکھا ہے وہ پھل آنکھوں کو خوشنما لگا، جب دیکھیں گے اس طرح کی عجیب و غریب چیزوں کو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو پھل خوشنما لگا اس نے کھا لیا، دل کو بھی اچھا لگا، آنکھوں کو بھی اچھا لگا، اس کی تاثیر بڑی اچھی تھی کہ جس دن تو یہ پھل کھائے گا، جب تو پھل کھائے گا تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تو نیک و بد کی پہچان کرنے لگ جائے گا۔ کتنی اچھی تاثیر بتا دی، بہت فائدہ ہوگا تیرا۔ حکم کیا تھا خدا کا کہ نہ کھانا، یہ پھل نہ کھانا، اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ حکم جو خدا دیتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ عزیزو، باغ عدن کی داستان، اس کا تعلق کوہ کلوری کی داستان سے ہے، اور اسی میں ہمیں کفارہ نظر آتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، علمی بات ہے، اس میں مختلف نظریات بھی ہیں مختلف تنظیموں کے۔ ہم نے جو سیکھا ہے اور بائبل مقدس کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے کوہ کلوری پر ہمارے موروثی گناہ کو صاف کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں جی موروثی اور ارادتاً گناہوں کو، ارادتاً نہیں ہے، موروثی ہیں جو باپ دادا کی طرف سے ہیں۔ ارادتاً کب ہے؟ جب ہم روزمرہ کی زندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہاں بھی گناہ کی جو 3 اقسام ہیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی قسم ہے موروثی گناہ جو بابا آدم اور مائی حوا سے ہمیں ملا ہے۔ دوسرا گناہ ہے ارادتاً جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ بھی ہے چوری نہیں کرنی، ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے عیب جوئی نہیں کرنی، ہم کرتے ہیں، اس کو ارادتاً گناہ کہتے ہیں۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ حرام کاری نہیں کرنی، ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نے ہمارے ارادتاً گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، تو پھر ہم میں اور غیر قوموں میں فرق کیا ہوا؟ پھر ہماری پاکیزگی کہاں گئی؟ ہماری پاکیزہ مسیحی زندگی کہاں رہی اگر ہم بھی روز ارادتاً گناہ کرتے رہیں اور دل میں یہ سوچتے رہیں کہ صلیب پر خدا نے ہمارے ارادی گناہوں کو بھی معاف کر دیا؟ اس کو غور کیجیے گا۔ اس پہ مثال دوں گا۔ ایک عورت عین فعل پر پکڑی گئی، یہودی علماء تو اسے مروانا چاہتے تھے، خداوند نے کیا کہا تھا؟ آخر کیا ہے؟ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ معاف کر دیا فضل کے وسیلہ سے، لیکن گناہ ارادتاً ہے۔ ارادتاً جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں روز بروز یہ کہنا کیا ہے، خداوند جس طرح ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر۔ وہ دوبار بانی سکھائی گئی ہے ارادی گناہوں کے لیے۔ روز روز اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ ہے ارادی گناہ۔ پھر ہے غیر ارادی گناہ، تیسری قسم، گناہ کی تیسری قسم۔ پولس رسول کہتا ہے جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں
کوئی نہ کوئی بدی مجھ سے ہو ہی جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، وہ غیر ارادی ہے۔ سو ارادی اور غیر ارادی گناہوں کے لیے گناہوں کا اقرار اور معافی اس کی ضرورت ہے۔ ارادی اور غیر ارادی گناہوں کو کوہ کلوری کے کفارہ سے نہ جوڑیے گا۔ یہ کچھ تنظیمیں ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، جس پہ زور دیتی ہیں، ان کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لے آئے گا وہ خوشحال رہے گا۔ حالانکہ بائبل کا مرکزی پیغام یہ ہے جو کوئی مسیح پر ایمان لے آئے گا وہ دکھوں میں سے گزرے گا۔ اور کہا مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے جو راستہ ہے وہ تنگ راستہ، خوشادہ راستہ نہیں ہے۔ خوشادہ راستہ دنیا میں انجوائے کرنے والا راستہ کشادہ ہے۔ تنگ راستہ جو ہے اس میں قواعد و ضوابط ہے، اس میں قوانین ہے۔ ہاں، میں اور آپ جتنے مرضی گنہگار ہوں، جب ہم توبہ کر کے مسیح کو کہتے ہیں مسیح رحم کر، تو وہ رحم کرتا ہے۔ کوئی کلوری پر بھی اس نے ایک ڈاکو کو کہا نا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو اس نے اقرار کیا تھا۔ اقرار کیا تھا؟ میں تو قاتل بھی ہوں، میں ڈاکو بھی ہوں، میں نے وہ کام ارادتاً کیے تھے۔ ارادتاً گناہ کے لیے اس نے کہا ہے ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بس اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ سو میں ارادتاً گناہ کرنے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کے معافی مانگیں گے تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ضروری بات سیکھنے والی، ہم اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے بچ نہیں سکتے۔ اچھے کام کاج، اچھے اعمال کے وسیلہ سے فردوس میں نہیں جا سکتے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے اچھے اعمال بھی پھٹے پرانے کپڑوں کی طرح ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنوی ایک نظریہ ہے کہ آپ کے اچھے اعمال بھی جمع ہوتے رہیں گے، آپ کی شرارتیں گناہ بھی جمع ہوتی رہیں گی، پھر پلڑے میں تولا جائے گا۔ اگر گناہ زیادہ ہوئے تو دوزخ میں، اگر تھوڑی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں۔ یہ دنوی نظریہ ہے، اور اس کے لیے ایک اور بڑا پیارا پیکج بھی ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے تو بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ بیلنس کرتے رہتے ہیں خیرات کے وسیلے۔ کتنی نیکیاں ہم کما لیں گے، یعنی ہم نیکیاں اکٹھے کرنے کے لیے چند پیکجز پر عمل کریں گے، تو پھر یہ تو خوب تماشا لگا رہے گا نا۔ الہی تعلیم کیا ہے؟ تو اعمال حسنہ سے بچ نہیں سکتا، تیرے اعمال میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے گناہوں کا حساب کرے، یہ زبور نویس کہتا ہے کون جو تیرے اگے کھلو کے دے سکتا ہے جواب، یہ تو ساڑھے گناہ ماندہ کرے انسان۔ تو جو گناہ ہے ارادتاً یا غیر ارادی، یاد رکھیے گا اس میں بھی خداوند کے فضل کی ضرورت ہے۔ اس میں بار بار کفارہ نہیں ہے، کفارہ ایک ہی بار ہے، اور وہ موروثی گناہوں کے لیے آدم اور حوا اور اس کی نسل نے جو کیا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ پھر عزیزو، مسیحوں کے لیے جو اس دنیا میں راستہ ہے وہ خوشحالی کا راستہ نہیں ہے کہ نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی آئے گی۔ نہیں، خدا ہمارا امتحان بھی لے گا، اور خدا ہمیں چھوڑ بھی دے گا تاکہ ابلیس ہمیں آزمائے بھی۔ آزمائش اور امتحان میں فرق ہے۔ ابلیس آزماتا ہے اور خداوند امتحان لیتا ہے۔ اور خدا کبھی کبھار اس طرح سے ایوب کو چھوڑ دیا، ابلیس کے حوالے کر دیا کہ تو جو کرنا ہے کر لے اس سے۔ یہ دو الفاظ بھی ذہن میں رکھیے گا، آزمائش اور امتحان۔ اب مسیحوں کے لیے جو راستہ ہے اس دنیا جہاں میں، وہ یہ ہے کہ تو نے فلم بھی نہیں دیکھنی، تو نے بدکاری بھی نہیں کرنی، بہت ساری جو چیزیں ہیں جس میں انسان انجوائے کرتا ہے کہتا نہیں کرنی ہے۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے گناہ
30 روزے رکھوں گا تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے جو سیکھا ہے بائبل مقدس میں وہ یہ ہے، دیکھو یہ ادھر ادھر کے جو وسیلے ہیں ان کو نہ ڈھونڈو، ایک ہی وسیلہ ہے، بڑا اچھا ہے، مسیح پر ایمان لے آؤ، اقرار کر لو۔ وہ ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ عین فعل پر پکڑے جانے والے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ چور اور ڈاکو کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ آسان ہے نا زیادہ، اس میں فخر نہیں آئے گا کہ میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دی، اس میں فخر نہیں ہوگا، بلکہ خداوند پر بھروسہ ہوگا، خداوند نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ اور ہم سیکھتے ہیں میرے خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ ہمارا اس دیش میں زندہ رہنا بہت بڑا معجزہ ہے، اس دیش میں لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ابھی کوئی بھائی دعا میں کہہ رہا تھا کہ موجودہ دنیوی حالات اور سیاسی پارٹیوں کے حالات جب ہم دیکھیں تو نئی نسل کیا سیکھے گی ان سے؟ میں کئی سالوں سے آج کل جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں وہ نہیں دیکھتا میں، جن کو ہم رہنما کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو چور ڈاکو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر میں بائبل کے سوال پر جاؤں، تم میں سے کون ہے جو بڑا نیک پاک ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا۔ تو کیا نئی نسل یہ سب کچھ سیکھے گی؟ ہر وقت الزام تراشی۔ ابلیس الزام لگاتا ہے خدا کے لوگوں پر، اس کی مخلوق پر، کہ دیکھ ہے خدا تو نے اسے پیدا کیا تھا، دیکھ یہ جھوٹا بھی ہے، یہ چور بھی ہے، یہ ڈاکو، یہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا ٹھیک ہے میں ان کا کفارہ دوں گا، افزانہ۔ ارادتاً گناہ جو ہم کرتے ہیں اس دنیا میں، مثال کے طور پہ ہم نے قتل کیا ہے، ارادتاً کیا ہے نا، کہ دفعہ غیر ارادی بھی ہو گیا، افزانہ دینا پڑتا ہے اس کا۔ شریعت میں بھی افزانہ تھا، آج کی اس دور کی شریعت میں بھی افزانہ ہے۔ کفارہ ایسا ہے جس میں مفت ہے سب کچھ، ایمان لانے کا، وہ بہت ہی قیمتی ہے اور کرمزی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ میں نے کہا کہ مسیحی راستہ بڑا تنگ ہے۔ عزیزو، چائنا میں بہت بڑا مفکر ہو گزرا ہے، کنفیوشس اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں راستے کو جانتا ہوں، جس طرح بہت سارے لوگ نہیں کہتے ہم عیسیٰ کو جانتے ہیں، مسیح کو جانتے ہیں۔ جانتے ہو؟ میں بھی کہوں گا میں اس بچے کو جانتا ہوں، لیکن جب تک میری اس سے کافی دفعہ ملاقات نہ ہو میں نہیں کہوں گا کہ میں سچ مچ اس کے بارے میں جان گیا ہوں۔ کہتے ہیں میں راستے کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے جی جانتے ہو۔ چائنا کے بے شمار لوگ اس کو عظیم استاد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، استاد مانتے ہیں۔ اس کی تعلیم اخلاقیات پر مبنی ہے۔ ایک اور دنیوی رہنما ہے، اس کا نام ہے کرشنا۔ کرشنا کہتا ہے کہ میں راستے کو دیکھتا ہوں۔ پہلا وہ کہتا ہے میں راستے کو جانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں راستے کو دیکھتا ہوں، پتہ نہیں دور ہی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کبھی کبھار جب دوسرے شہر میں جائیں تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے جاؤ، راستے کو دیکھتا ہے وہ۔ ایک اور دنیوی رہنما ہے، اس کا نام ہے مہاتما بدھ۔ وہ کہتا ہے کہ میں راستے کی تلاش میں ہوں، میں راستے کی تلاش میں ہوں۔ کیسے؟ اس نے اپنا آرام دہ محل چھوڑا، وہ شہزادہ تھا نا، اور جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ خدا کو دیکھنا چاہتا تھا، اس راستے کو جاننا چاہتا تھا کہ کیسے ہم اس دنیا جہاں میں دنیا کی بدکاری سے، دنیوی خواہشات سے بچ سکتے ہیں، وہ راستے کی تلاش میں۔ ایک چوتھا عظیم رہنما، اس کا نام ہے یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں راستہ ہوں۔ میرے ساتھ مل کر بولیے گا، میں راستہ ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ آمین کہیے گا۔ پہلے تین جو رہنما ہیں ان کو ماننے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور جو چوتھا رہنما ہے
وہ یہ نہیں کہتا کہ میں راستے کو جانتا ہوں، میں راستے کو دیکھتا ہوں، میں راستے کی تلاش میں ہوں. کہتا ہے میں تو خود راستہ ہوں. مسیحوں کے منہ سے یہ نکلنا چاہیے ہم تو خود نور ہیں، ہم تو خود راستہ ہیں، آؤ میرے پیچھے آؤ، میری سنو، میں تمہیں اس راستے کی طرف لے کے جاؤں گا. یہ فرق ہونا چاہیے مسیحی اور غیر مسیحی میں. میں راستہ ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں. اور کہا تم دنیا کے نور ہو، اور نور کا کام ہے تاریکی میں چمکنا. عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو موروثی گناہ، ارادتاً گناہ اور غیر ارادی گناہ کے بارے میں تھیں، اور اس مسیحی راستہ کے بارے میں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اب آئیں، گناہ کی وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، صلیبی موت بھی لعنتی کہلائی. لیکن یہ لعنتی موت کل دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکات کا سبب بن گئی. جو کوئی صلیب پر ایمان لایا وہ باعث برکت ٹھہرا. اور آج دنیا جہاں میں صلیب پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور جو زمین میں دبے ہوئے خزانے ہیں ان کو بھی نکالنے والے وہی ہیں، اور جو زمین پر جڑی بوٹیاں ان سے دوائیاں بنا کے انسان کے لیے بہتری کرنے والے لوگ بھی وہی ہیں. اور یہ وہی ہیں جو چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو کی فکر کرتے ہیں. جس طرح یسوع نے کہا مجھے اس بھیڑ کو دیکھ کر ترس آیا، اس کے پیروکار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترس کھاؤ اس مجبور بنی نوع انسان کے لیے. اس مجبور انسان پر ترس کھاؤ، اسے نہ مارو، اس پر رحم کرو، اس سے محبت کرو. یہ درس کس کا ہے؟ رحم کرنا، محبت کرنا، ترس کھانا کس کا درس ہے؟ اسی کا جس نے کہا میں راہ ہوں، میں حق ہوں، میں زندگی ہوں. اور اسی نے کہا میں قیامت ہوں اور میں زندگی ہوں. اسی نے کہا میں تمہیں راست بازی کا لباس دیتا ہوں. اسی نے کہا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے. اسی نے کہا تم میری حضوری میں رہو گے. یسوع مسیح کی جنت کا تصور دیکھیے گا. اس کی حضوری میں راست بازی کا لباس پہنے ہوئے ہم نے ہیلیلویا ہیلیلویا کی آوازیں بلند کرنی ہیں. خداوند تیری تعریف ہو، خداوند تو تعریف کے لائق ہے. وہاں اس راست بازی کے لباس میں اور اس نئے بدن میں دنیوی خواہشات ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. نفسانی خواہشات ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. بدن بھی نیا ہے اور لباس بھی نیا ہے. اس بدن میں جو اب ہم لیے پھرتے ہیں اس میں نفسانی خواہشات ہیں. نیا بدن، راست بازی کا لباس، کوئی نفسانی خواہش نہیں. عزیزو، پرانے عہد میں شریعت کے دور میں لوگ گناہ کرتے رہے اور پھر قربانی ہوتی رہی اور گناہ ڈھانپتی جاتے تھے. اور ایک بڑا پیارا زبور ہے، وہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. مجھے بتائیے گا گناہ کو ڈھانکنے سے کیا بو ختم ہو جاتی ہے؟ گند کو ڈھانکیں گے، وقتی طور پہ بو ہے وہ رکے گی، پر کہیں نہ کہیں پھر بو آ جائے گی. اور میں گناہ کے ڈھانکنے کو گاؤں میں روڑی کے منظر سے تشبیہ دیتا ہوں. تھوڑا تھوڑا کوڑا گند ہم ایک جگہ پھینکتے ہیں، پھر وہ روڑی کا ڈھیر بن جاتا ہے اور روڑی کے ڈھیر سے بو آتی ہی رہتی ہے. ہمارے گناہ ایسے ہی تھے، لیکن الہی انتظام جو یسوع المسیح نے کیا، اس نے گناہوں کو ڈھانپنے کی بجائے کہا آؤ اس کرمزی گناہ کو دو ڈالو، اس کے ڈھیر نہ لگاؤ. اب زبور بھی لکھوانے والا یسوع مسیح ہے، کلام مقدس کا خالق یسوع المسیح ہے نا. وہ ابتدا میں تھا نا، وہ الفا اور اومیگا ہے. اسی نے پرانے عہد میں کہا کہ گناہ ڈھانکو، اور وہی کلام کو
بدل سکتا ہے، نیا پیغام دے سکتا ہے۔ نئے عہد میں نیا کلام کہ دھو ڈالو۔ پرانے عہد میں کلام تھا دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، نئے عہد میں کہا نہیں معاف کر دو۔ یہ وہی کر سکتے ہیں نا، اسی نے لکھوایا نا۔ تو میں اور آپ تو اب بے شک ہم پرانے عہد نامے کو ترک نہیں کرتے، اس کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن ہم نئے عہد میں خداوند کے اس نئے عہد کے ساتھ پیوستہ ہو گئے۔ محبت اور رحم اور فضل جو ہے وہ اب ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے۔ عزیزو، گناہ ایک بڑی ہی ہیبت ناک حقیقت ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ ارادی گناہوں سے بھی چھٹکارا نہیں ہوتا، غیر ارادی گناہوں سے بھی چھٹکارا نہیں ہوتا۔ ابلیس ہر وقت ہمارے پیچھے چڑھا رہتا ہے، ان کو گراؤ کسی طریقے سے۔ بڑے بڑے مسیحی روحانی عالم بھی گر گئے، بڑے بڑے سماجی رہنما بھی گر گئے، اور ہم جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یا نیک کہتے ہیں یا بڑے سماجی کارکن کہتے ہیں، یاد رکھیے ہم سے غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑی 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 غلطیاں، اور ابلیس ہمیشہ اس آڑ میں رہتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو گرائے۔ پس اب ہم نے اس کفارہ گاہ کو دیکھنا ہے، اس کلوری کے مقام کو دیکھنا ہے، تاکہ ہمیں قوت ملے۔ جب بھی ابلیس ہم پر حملہ کرے، ہم اس مسیح مصلوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ یہ راستہ ہے جس کے وسیلے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس مسیح کا نام لیں۔ جب ہم چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے تھے، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب تمہیں ڈر لگے تو ایک دم سے 23 زبور پڑھنا، 121 زبور پڑھنا، اور پھر ڈر لگے تو کہنا اے ابلیس یسوع کے نام سے دور ہو جا۔ چاہے بچہ ہی ہو نا، یسوع کے نام سے ابلیس کو اگر جھڑکے نا، ابلیس ڈر جاتا ہے۔ عزیزو، مسیح کے کفارہ کا پیغام یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ ہمارے لیے نجات ہے، اور مسیح کے فضل سے اس پر ایمان لانے سے ہماری تقدیس اور پاکیزگی کا عمل جاری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مسیح پر ایمان لے آئے، کفارہ کے وسیلے کرمزی گناہ، موروثی گناہ خداوند نے دھو ڈالے، پر اب ہم ارادتاً اور غیر ارادی گناہوں سے بچنے کے لیے اس تقدیس اور پاکیزگی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہم مسیح پر ایمان لانے سے اور اس کے فضل کے بغیر کبھی بچ نہیں سکتے۔ سو آج کے اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بنی نوع انسانیت پر خدا کا فضل صرف چند گروہوں کے لیے نہیں ہے، کل بنی نوع انسان پر ہے۔ اور ہم نے دعا بھی جب مانگنی ہے تو ہمیشہ بنی نوع انسان کے لیے مانگیں، صرف اپنے عقیدہ کے لوگوں کے لیے نہیں۔ اور آج میں خوش ہو رہا تھا، کچھ بچے دعا مانگ رہے تھے، ملک کے لیے بھی اور شہر کے لیے بھی، پولیس کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ صرف اپنے لیے دعا مانگیں گے اچھی بات نہیں ہے، دوسروں کا بھلا چاہیں، دوسروں کو بھلا چاہیں گے تو خدا خود ہمارا بھلا کرے گا۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں اور